آج کی ویڈیو اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا، ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ خیال کر سکیں گھروں میں ان کا اتنا ہی کم ہے۔ آج کل کی ہماری نوجوان نسل ریزن مانگتی ہے، وجہ مانگتی ہے، دلیل مانگتی ہے۔ آپ کو کائنڈ ہونے کے لیے، مہربان ہونے کے لیے، رحم دل ہونے کے لیے یقین جانیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک اچھے انسان بن جائیں۔ اچھا انسان سب لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، سب لوگوں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ اور ماں باپ کے اوپر مہربان ہونے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ بندے کو صرف تھوڑی دیر بیٹھ کے صدقے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک ماں آن ایوریج اوسطاً جب بچہ نومولود ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو دن میں اس کو 400 مرتبہ چومتی ہے، یعنی وہ 400 بار اس کو کس کرتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے بڑے ہونے کے بعد آخری مرتبہ کب آپ نے اپنی ماں کو گلے لگایا تھا، اس کے ماتھے کو چوما تھا؟ آخری بار کب ایسا ہوا تھا کہ باپ سے 1-1.5 منٹ کے لیے گلے ملے تھے؟ وہ 3 سیکنڈ والے گلے نہیں، تو 1-1.5 منٹ تک گلے ملے تھے اور اس کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ دیکھیے، آپ کے اگر اپنے بچے ہیں نا، پھر تو ماں باپ کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ ماں کی محبت بچے کو جب پتہ لگ جاتی ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، اسی ساتھ میں پتہ لگ جاتی ہے کہ ماں محبت کرتی ہے۔ باپ کی محبت جب تک پتہ نہیں لگتی، جب تک وہ خود صاحب اولاد نہیں ہو جاتا۔ ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کو اپنے ہمیشہ یہاں پہ نا گود میں بٹھاتی ہے، وہ اس کو انویلپ کر لیتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی کچھ آئے تو اس کے تھرو آئے، وہ اس کے پاس سیف رہے گا۔ باپ جو ہوتا ہے بچے کو ہمیشہ کندھے پہ بٹھاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں تک وہ نہیں دیکھ پایا نا، اس کا بچہ اس سے بھی دور آگے دیکھ سکے، اس سے بھی آگے دور جائے۔ تو آپ اپنے بچے کو آئس کریم کھلائیں تو سوچ لیں کہ آپ آئس کریم کھائے بغیر تو جوان نہیں ہو گئے نا۔ آپ کے باپ نے بھی کبھی آپ کو آئس کریم کھلائی ہوگی۔ آپ کا بچے کا پیمپر چینج کراتے ہیں تو سوچ لیں کہ آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کا کبھی پیمپر چینج کرایا ہوگا۔ آپ بچے کو ویکسینیشن کے لیے لے جائیں، گھمانے کے لیے لے جائیں تو سوچ لیں کہ آپ کا باپ بھی کبھی آپ کو ٹیکے لگوانے کے لیے لے گیا ہوگا، ہاسپٹل لے گیا ہوگا، گھمانے لے کر گیا ہوگا۔ آپ کا بچہ بیمار ہو جائے اور کو رات بھر جاگنا پڑے تو سوچ لیں کہ کبھی آپ بھی تو بیمار ہوئے ہوں گے نا۔ آپ کے ماں باپ بھی رات بھر جاگے ہوئے ہوں گے، جو آج آپ کو بوجھ لگتے ہیں کہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ جس ماں کے لیے ہم بولتے ہیں نا جس کے پیروں تلے جنت ہے، ہمارے معاشرے میں وہ پوری زندگی جہنم میں جلتے ہوئے گزار دیتی ہے اور ہمیں اس کا خیال نہیں آتا۔ سب چیزوں کا خیال آتا ہے، اولاد عزیز ہوتی ہے، بیوی عزیز ہوتی ہے۔ چلے میں آپ کو چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ آپ کو بڑا زوم ہے نا کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات چیت کرتے ہیں۔ آپ 2-3 چیزیں مجھے بتا دیجئے۔ گھر میں جائیے اور جا کے اپنی بیگم کا موبائل فون دیکھیے کہ کون سا ہے، آئی فون ہے، اینڈرائیڈ ہے، جو بھی ہے، کون سے ورژن کا ہے، اس کو ٹیبل پہ رکھ دیجئے۔ اس کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کا ٹیلی فون رکھ دیجئے، موبائل فون رکھ دیجئے، اور مجھے بتا دیجئے گا کمنٹس میں کہ کس کے پاس کون سے فون کا برانڈ تھا، تو ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا ایک کام اور کریں، گھر جا کے بیڈ روم کی تصویر کھینچ لیں۔ ایک وہ بیڈ روم کی تصویر کھینچیں جس میں آپ سوتے ہیں، آپ کی بیوی سوتی ہے، ایک اس بیڈ روم کی تصویر کھینچ لیں جس میں ماں باپ سوتے ہیں، اپنے آپ پتہ لگ جائے گا۔ اچھا باتھ روم کی حالت دیکھ لیجئے، اپنے واش روم کی حالت دیکھ لیجئے، ماں باپ جو واش روم یوز کرتے ہیں اس کی حالت دیکھ لیجئے۔ تو آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی تقریروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر میں اگر آپ کے ماں باپ بیمار ہیں، انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو یقین جانیے اس وقت کوئی بھی چیز زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ یہ ماں باپ بڑے بچپن میں نا بڑھاپے کے اندر آ کے اپنے بڑے بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ مر گئے ہوتے ہیں، دادا دادی فوت ہو گئے نا، آپ کے نانا نہیں، دادا دادی، تو بیچارے بڑے بے آسرا ہو جاتے ہیں، لاوارث ہو جاتے ہیں۔ کسی بچے کا باپ مر جائے تو ہم اسے یتیم کہتے ہیں، کسی بچے کی ماں مر جائے تو اسے مسکین کہتے ہیں، ماں باپ دونوں مر جائیں تو ہم اس کو لاوارث کہتے ہیں۔ یہ بڈھے ہوتے ہیں نا، یہ سارے ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، لاوارث بھی ہوتے ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ آپ کا اپنا بچہ بھوکا ہونا تو آپ کو رات نیند نہیں آتی، آپ منتیں کر کے کچھ بھی کر کے بولے کہ بھائی میک ڈونلڈ کھا لے، برگر کھا لے، کچھ تو کھا لے، اس کو بھوکے پیٹ سونے نہیں دیتے۔
ماں بھی نہیں سونے دیتی. ان بڈھا بڈھیوں کے ماں باپ مر گئے ہوتے ہیں. یہ بھوکے پیٹ سوئیں، کھا کے سوئیں، نہ سوئیں، جاگتے رہیں، کسی کو فرق نہیں پڑتا. آپ کو فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا نا تو آپ کے لیے بری نیوز ایک یہ ہے کہ بوڑھا آپ نے بھی ہونا ہے. ماں باپ آپ کے بھی مر جائیں گے. یہ کنڈیشن آپ کے اوپر بھی آئے گی، اور جو کچھ کیا ہے نا اس سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے، کم نہیں بھگتنا پڑتا. پھر یہ عقل آتی ہے. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے پاس جائیے اور ان کا خیال رکھیے، بغیر کہے خیال رکھیے، بغیر کسی وجہ کے ان کی عزت کریں. وہ برے بھی ہیں تو ان کی عزت کر لیں. تھوڑے سے دن رہ گئے، کوشش کریں کہ اس کو اچھے طریقے سے بتا لیں. جب چلے جائیں گے تو یقین جانیے پھر آپ بولیں گے یار جو کچھ لینا ہے لے لو، ایک دن کے لیے ماں کو میری واپس کر دو کہ میں اس سے بات کر سکوں. ایک دن کے لیے والد صاحب کو واپس لے آؤ کہ بات کر سکوں، لیکن وہ دن کبھی بھی نہیں آتا. پھر اس سال ثواب کا بھی ٹائم کس کے پاس ہے؟ کون بچے ہمارے پاس ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، وہ روز ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دینا، انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ. ہم میں سے کون ہے جو سورت پڑھ کے کوئی ان کے اوپر پھونکے، جو کوئی ان کو روز اصال ثواب کرے قرآن شریف کی؟ کوئی بھی نہیں کرتا بھیا. زندگی بہت زیادہ بیزی ہو گئی ہے. آج آپ کا بچہ آپ کی بات سننے کے لیے موبائل فون نہیں چھوڑتا. آج آپ کا بچہ مووی مس نہیں کرتا آپ کی وجہ سے، کوئی ڈرامے کا سیریل مس نہیں کرتا، کرکٹ کا میچ مس نہیں کرتا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی قبر میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کے سرانے بیٹھ کے آپ کو قرآن بخشواتا رہے گا؟ ایسا نہیں کرے گا. کوشش کریں آپ زندہ ہیں تو جتنا ٹائم گزار سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت میں وہ گزار لیجئے.